در حقیقت فلسطینی گزشتہ 70 سال سے اپنی خودی کی پہچان کے سفر پر ہیں۔ انہوں نے مزاحمت کی اور ان کی مزاحمت نے اپنی تمام شکلوں میں اجتماعیت کا احساس پیدا کیا، اور ایسا فلسطینی عوام کے درمیان مختلف النوع کی تقسیم کے باوجود ہوا ہے۔ انتھک مزاحمت دراصل فلسطینی معاشرے کی ہیئت ترکیبی کا ایک خاصہ بن چکی ہے۔ وہ جابر قوت کے فلسطینیوں کو کمزور کرنے کے حربوں کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں۔ وہ قبضے کا بے یار و مددگار متاثرہ فریق ہے۔ وہ ادھر ادھر سرگرداں ایک ایسا مہاجر گروہ ہے جو جذبے سے بھرپور ہے۔ چنانچہ فلسطینیوں کے اجتماعی شعور اور اجتماعی یادداشت کو دراصل معنی کی تخلیق میں ایک سنگ میل ہونا چاہیے کہ فلسطینی ہونے کا کیا مطلب ہے اور فلسطینی عوام کون ہیں، وہ ایک قوم کے طور پر کیوں کھڑے ہیں اور وہ ان تمام برسوں کے دوران میں مزاحمت کیوں کرتے رہے ہیں۔ ایک فلسطینی بیانیہ وضع کرنے کی جتنی آج ضرورت ہے، تاریخ میں اس سے پہلے کبھی اس کی اتنی شدت سے ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ اوسلو معاہدے کی بے مقصدیت ثابت ہو چکی ہے۔ یہ خالی خولی نعروں پر مبنی ایک بے مقصد مشق تھی، اور اس کا واحد مقصد فلسطین سمیت پورے مشرق وسطی میں امریکہ کی بالادستی کو برقرار رکھنا تھا۔ محمود عباس اور ان کے آدمیوں نے نہ صرف فلسطینی عوام کی سیاسی خودی کو خاموش کرانے کی سعی کی ہے اور یہ جھوٹا دعویٰ کیا ہے کہ وہ تمام فلسطینیوں کے نمائندہ ہیں، بلکہ انہوں نے فلسطینیوں کو ان کے بیانیے سے بھی محروم کر دیا ہے۔ ایسا بیانیہ جو تمام مقامی اور مہاجرین اور بیرون ملک آباد فلسطینی کمیونٹیوں کو ایک قوم میں پرو دیتا ہے۔ اب فلسطینی دانشوروں پر لازم ہے کہ وہ ایک ایسا اجتماعی بیانیہ وضع کرنے کے قابل ہوں جو فلسطینیوں کی اجتماعی آواز کا آئینہ دار ہو۔ اس کے بعد ہی فلسطینی حقیقی معنوں میں اسرائیلی، امریکی اور مغربی کارپوریٹ میڈیا کے پروپیگنڈے کا جواب دے سکتے ہیں، اور پھر کسی رکاوٹ اور اگر مگر کے بغیر کھل کر بات کر سکتے ہیں۔ اور فلسطینیوں کی کہانی درست اور شفاف انداز میں بیان کرنے والا بھی ایک فلسطینی ہی ہونا چاہیے۔ پس یہاں اور بھی بہت ساری رکاوٹیں حائل ہیں، اور ان میں سب سے نمایاں صہیونی اور بہت سے مغربی مورخین اور اداروں کی جانب سے فلسطین کے تاریخی بیانیے کو صہیونی بیانیے میں تبدیل کرنے کی غیر متزلزل کوشش ہے۔ صہیونی اسرائیلی بیانیے میں فلسطینیوں کو خانہ بدوش اور ترقی کی راہ میں حائل ہونے والے ظاہر کیا گیا۔ یہ دراصل ہر مغربی نوآبادی طاقت اور اس کی مزاحمت کرنے والی مقامی آبادی کے درمیان تعلق کی وضاحت کرنے والے بیانیے کی ہو بہو نقل ہے، بلکہ قابضین ہمیشہ ایسا ہی بیانیہ وضع کرتے رہے ہیں۔ صہیونی سیاسی ابلاغ میں اس بیانیے کو بڑی صفائی سے مسلسل فوجی جارحیت کے روپ میں عملی شکل دی جاتی رہی ہے، اور 1947-1948 میں تقریباً 10 لاکھ فلسطینیوں کا ان کی آبائی سرزمین سے صفایا کر دیا گیا تھا، اور مقبوضہ علاقوں میں نو آبادوں کی آبادکاری کا سلسلہ جاری رکھا گیا تھا۔ صہیونی مورخین، میڈیا اور ماہرین سیاسیات نے بھی کسی اختلاف سے قطع نظر اس بیانیے کو جاری رکھا تھا۔ اسرائیلی مورخ بینی مورس نے اسرائیلی اخبار ہارڈ سے 2004 میں ایک انٹرویو میں فلسطینیوں کی نسلی تطہیر سے متعلق صہیونی بیانیے کو یوں بیان کیا تھا، اور اس سے اسرائیلی بیانیے کے اخلاقی دیوالیہ پن کی بھی عکاسی ہوتی ہے۔ اب فلسطینی دانشور کو آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ سب فلسطینی لکھاری، مورخین اور صحافی فلسطینی تاریخ کی اثر نو تشریح کی ذمہ داری قبول کریں، فلسطینی آوازوں کا ابلاغ کریں، تاکہ باقی دنیا ایک مرتبہ پھر اس فلسطینی کہانی کو اس کے زخم خوردہ مگر بے لچک فاتحین سے سن سکے اور اس کو سراہے بھی۔ مثال اردو، سچ کا چہرہ۔